جناب مولانا ممتاز صاحب قبلہ سے کہ وہ منبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين ماضي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الأبتحي سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأراضين الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قوله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات علی محمد۔ اس سے پہلے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بیان کیا جائے، درخواست کی گئی ہے ایک فاتحہ کے لیے، اور چونکہ یہ انجمن دست عباسیہ کی نظارت اور نگرانی میں یہ 45واں دور ہے شب بیداری کا، اور ایک بڑی بات ہے، اور یہ تیسری نسل تقریباً ہے اس عزاداری کے انعقاد کے سلسلے میں شب بیداری کو کرتے ہوئے یقیناً یہ قابل تبریک اور تہنیت ہیں اور قابل ستائش ہیں، اور نہ جانے اس کاوش میں کتنے لوگ دنیا میں آئے اور اس عزاداری کا حصہ بن گئے، لہذا جتنے بھی مرحومین ابھی تک اس شب بیداری میں، اس عزاداری میں حصے دار بنے، اور انجمن عباسیہ کی کاوشوں میں دام درہم سخن ہر طریقے سے ساتھ رہے، ان کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی درخواست ہے، اور مرحوم محمد رضی ابن ذکی حسین کو بھی شامل کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक रात का बड़ा हिस्सा गुज़र चुका है और माशाअल्लाह से हर एक ने इस में हिस्सा लिया, अल्लाह कबूल करे। बहरहाल जो मुझे हुक्म दिया गया था, मुझे लगता नहीं है कि वो पूरा वक्त मुझे मिल पाएगा, इसलिए कि जो वक्त जैसे जैसे गुज़र रहा है, अंजुमनें जो अंजुमन हाय मातमी मेहमान अंजुमनें मकामी अंजुमनें हैं, उन्हें भी यकीनन तशरीफ़ लाइए, क़िबला इधर तशरीफ़ लाइए, उन्हें भी यकीनन वक्त की ज़रूरत दरकार है। लेकिन बहरा तबर्रुकन मैं आप हज़रात की खिदमत में हूँ और जो मुझे हुक्म दिया गया है मैं कोशिश करूँगा कि उसे बजा लाऊँ। यहाँ पर हमारी बस्ती के मकामी और बस्ती से बाहर के अफराद मौजूद हैं जो इस शब्बेदारी में शिरकत के लिए हाज़िर हुए हैं। अल्लाह कबूल फ़रमाए इनकी इस आज़ादारी को, इनकी इस काविशों को। ये एक इबादत है, यकीनन इबादत है, और इबादत जो होती है उसके जब भी घर से आप कदम रखते हैं उसके लिए सवाब लिखा जाता है। आप नमाज के लिए कदम रखते हैं, घर से कदम निकाला और आपके लिए सवाब शुरू हो गया। आप आज़ादारी में, आप चाहे बिजनौर से आ रहे हैं, आप चाहे मुरादाबाद से आ रहे हैं, आप चाहे मेमन से आ रहे हैं, सिरसी से आ रहे हैं, आप चाहे बुकनाला से आ रहे हैं, आप चाहे दिल्ली से आ रहे हैं, आपने कदम निकाला और सवाब शुरू हो गया। यही तो इबादत है, यही इबादत है, और अल्लाह इस पर अज्र देता है। और ये तो इबादत की रूह है, ये आज़ादारी तो इबादत की रूह है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो इबादतें कर रहे हैं इसके लिए मैंने किसी मजलिस में अर्ज़ किया था, इसके लिए हुक्म दिया है, हमारे इमामों ने हुक्म दिया है कि इसका इनेकाद किया जाए। फ़ाह्यू अमरना, हमारे अम्र को ज़िंदा करो। तो अगर इसका कोई फ़ायदा न होता तो सबसे पहले मजलिस और मजलिस की बिना दरबार के यजीद में क्यों रखी जाती जी? दरबार यजीद में क्यों रखी जाती है? यानी जिस मकसद को हुसैन ने करबला तक लेकर आए, हुसैन करबला तक लेकर आए, उसको आगे बढ़ाया जनाब ज़ैनब ने, और जनाब ज़ैनब ने दरबार यजीद से आगे बढ़ाया। तो दरबार यजीद से आगे बढ़ाने के बाद उस काम को किसने किया? इस काम को आपने किया। ये जो अंजुमनें हैं जो कर रही हैं, इस काम को आगे बढ़ा रही हैं, तो ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो है वक्त की बर्बादी है, वक्त का ज़िया है, पैसे की बर्बादी है। लोग कहते हैं कि अरे इसका फ़ायदा क्या है? नहीं, इसका फ़ायदा है, इसका फ़ायदा है। ये आप अपनी नस्ल की तरबियत कर रहे हैं। अगर ये मजलिसें न हो तो पूरा ज़माना यजीदी नज़र आए। कुछ देर फ़र्ज़ कीजिए, घर मजलिसें न हो, सारा है ना दे, कुछ देर फ़र्ज़ कीजिए, घर मजलिसें न हो, अगर थोड़ी सी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें तो ये पूरा ज़माना हुसैन का कातिल नज़र आएगा जी। तो फ़र्क तो होना चाहिए, फ़र्क तो होना चाहिए। यह अंजुमन अब्बासिया इस आज़ादारी को मुनक़िद कर रही है, इस अलम को आगे बढ़ा रही। किसका अलम है? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम है। हज़रत ये अलम, इस अलम की एक तारीख़ है। ये तारीख़, यूँ तो तारीख़ एक सिलसिला है इस अलम का, लेकिन मुझे तफसीलात में नहीं जाना है। इस अलम की एक तारीख़ है। ये तारीख़, ये अलम रसूल ने अली को दिया है ना, अली को दिया है। लअतियन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, मैं अलम कल उसको दूंगा, कल अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा। अब अज़ीज़ान करें, अब राया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अरबी ज़बान में अलम के लिए बहुत से अल्फाज हैं, लेकिन कुछ मखसूस अल्फाज जो मशहूर हो गए, उसमें एक लिवा है, एक अलम है। खुद अरबी लफ्ज़ जो है लिवा है, अलम है, और राया है। राया अलम।
جو جس کو، اور یہ تینوں الفاظ جو ہیں حدیث میں آئے ہیں، روایت میں آئے ہیں، اور ایک لفظ تو آپ بہت ہی سنتے ہیں، لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ رَجُلٌ، جنگ خیبر کے موقع پر رسول گرامی نے کیا کہا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا کرارن، میں کل علم کس کو دوں گا؟ قمر بھائی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جی یہ رائیہ ابھی یہاں پر رک کر میں ایک عرض کر دوں، رائیہ کا جو لفظ ہے یعنی علم کے معنی میں ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے 120 القاب ہیں، 120 القاب ہیں، لیکن 120 القاب کہاں تک، یعنی ہر لقب پر ایک کتاب لکھی جائے تو کتنی کتابیں ہو جائیں گی؟ 120 القاب حضرت عباس کے، اس میں ایک لقب ہے صاحب الرائیہ، ایک لقب ہے، بھئی اس طریقے سے نہیں سنا جاتا، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ہاں جزاک عشق اہل بیت کی نماز ہے، ہماری تو نماز نہ مسجدوں میں ہاتھ باندھ کے ہوتی ہے نہ امام بارگاہوں میں، صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ ہاتھ اٹھا کر حوصلہ افزائی، جی بزرگوں سے حوصلہ افزائی چاہوں گا عزیزان گرامی۔ تو حضرت عباس کا ایک لقب ہے صاحب الرائیہ، صاحب الرائیہ، رائیہ میں نے کہا علم کے معنی میں، صاحب الرائیہ، صاحب الرائیہ، صاحب الرائیہ عربی ڈکشنری میں کیا ہوتا ہے؟ یضربو، صاحب الرائیہ کے معنی یضربو بالسیفین، یضربو بالسیفین ویضربو بالرمحین۔ صاحب الرائیہ کسے کہتے ہیں؟ جب عربی ڈکشنری میں اس کو دیکھا تو اس کی تعریف اس طرح سے کی کہ صاحب الرائیہ اسے کہتے ہیں جو دونوں ہاتھ سے تلوار چلائے، جو دونوں ہاتھ سے تلوار چلائے، وَيَضْرِبُ بِالرُّمْحَيْنِ، اور دونوں ہاتھ سے نیزے چلائے، اور دونوں ہاتھ سے نیزے چلائے۔ اور صرف یہی نہیں کہ یضرب بالسیفین و یضرب بالرمحین، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائے، دونوں ہاتھوں سے نیزے چلائے، ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے، نہ یہ کہ صرف تلوار چلائے، نہ یہ کہ صرف نیزے چلائے، تلوار بھی چلاتا رہے، نیزے بھی چلاتے رہے، اور علم بھی نہ گرے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جی دونوں ہاتھوں سے تلوار بھی چلاتا رہے، دونوں ہاتھوں سے نیزے بھی چلاتا رہے، اور علم بھی نہ گرے، اور علم بھی نہ گرے۔ علم کیسے؟ دونوں ہاتھوں سے تلوار چل رہی ہے، علم گھٹنوں میں دبا ہے، جی دونوں ہاتھوں سے تلوار، دونوں ہاتھوں سے نیزے چل رہے ہیں، اور علم بھی نہ گرے۔ ایک لقب صاحب الرائیہ، ایک اور لقب ہے بطل الالقمی، ایک اور لقب ہے بطل الالقمی، بطل الالقمی، بطل الالقمی، بطل کہتے ہیں بہادر کو، بھائی ساتھ رہیے، ساتھ دیجئے، بطل الالقمی، بطل کہتے ہیں بہادر کو، لیکن کیسا بطل، کیسا بہادر، کیسا بہادر؟ پھر وہی تعریف آتی ہے جو صاحب الرائیہ کی تعریف ہے کہ یضرب بالسیفین، بطل الالقمی بھی کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ ساتھ دیجئے میرا تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ صاحب الرائیہ، قمر بھائی، صاحب الرائیہ کسے کہتے ہیں؟ یضرب بالسیفین، جو دونوں تلواروں سے، دونوں ہاتھوں سے، دو تلواروں سے لڑے، وہ یضرب بالرمحین، جو دو نیزوں سے ایک ساتھ لڑے، اور علم بھی نہ گرے۔ یہ صاحب الرائیہ کی تعریف، اس کو صاحب الرائیہ کہتے ہیں۔ اور بطل الالقمی یہی تعریف ہے کہ جو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائے، دونوں ہاتھوں سے نیزے چلائے، اور علم بھی نہ گرے۔ لیکن اس میں ایک اور اضافہ ہے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائے، دونوں ہاتھوں سے نیزے چلائے، اور علم بھی نہ گرے،
لیکن اس میں اضافہ یہ ہے کہ بطل اسے کہتے ہیں کہ جدھر رخ کر لے ادھر سر نظر نہ آئے. دونوں ہاتھوں جواب دیجئے, بچے کی حوصلہ افزائی کیجئے بھائی. جی یہ ہے بطل الرائع, بطل الالقمی, صاحب الرائع بطل الالقمی. اور کیا ہے کبش الکتیبہ, کبش الکتیبہ. کبش الکتیبہ کیا مطلب؟ کبش الکتیبہ کا کیا مطلب؟ جو پورے لشکر کا, جو پورے لشکر کو اپنے طریقے سے منظم کرے, جو پورے لشکر کو اپنے طریقے سے منظم کرے. جو گھوڑے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ جو تلوار والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ جو نیزے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ جی کن گھوڑوں کو گھاس کھلائی جائے تاکہ وہ اچھل کے حملہ کرے. جی یہ ذمہ داری یہ کس کی ہے؟ کبش الکتیبہ. اور ایک لقب کیا ہے؟ قمر و بنی ہاشم. قمر و بنی ہاشم, بنی ہاشم کا چاند. ارے ان میں کون چاند نہیں؟ بنی ہاشم میں کون چاند نہیں؟ علی اکبر بھی چاند, علی اصغر بھی چاند, اونو محمد بھی چاند, قاسم بھی چاند, ان میں سب چاند ہیں. ارے کمال عباس کا تو یہی ہے کہ اتنے چاندوں میں چاند بن جانا. ہے نا؟ لہذا فرمایا حضرت عباس علیہ السلام یہ قمر و بنی ہاشم. جی اب اس کے بعد عزیزان گرامی بات کہاں سے چلی تھی؟ بات کہاں سے چلی تھی؟ علم پر بات چلی تھی. تاریخ کیا؟ ابھی اس پر بھی آؤں گا. تاریخ کیا ہے علم کی؟ رسول خدا نے علی کو دیا. جی اچھا علی نے جی ہر امام کو اسی طرح دیتے چلے آئے اور آخر میں حسین نے حضرت عباس کو دیا. اچھا علم جو ہوتا ہے دیکھیے علم کے معنی جھنڈے کے, پرچم کے, بہت توجہ لطف آئے گا. علم کے معنی پرچم کے ہیں, جھنڈے کے ہیں. ہر ملک کا پرچم ہوتا ہے, ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے, ہر ملک کا پرچم ہوتا ہے. لیکن عزیزان گرامی یہ جو عباس کا پرچم ہے اس کی ایک الگ ساخت ہے, اس کی ایک الگ بناوٹ ہے. اس کی ایک یہ جو پرچم ہے یہ نہیں, اس طریقے کا نہیں. یہ جو پرچم ہے, یہ جو پھریرا ہے, پھریرے کے آگے بھی ایک پٹکا لگا ہوتا ہے. جی پھریرے کے آگے بھی ایک پٹکا جو لگا ہوتا ہے نا, دنیا میں کسی پرچم پر نہیں, دنیا میں کسی پرچم پر نہیں, کسی جھنڈے پر نہیں. جی اچھا یہ شروع میں یہ جو پٹکا اب تو چھوٹا سا ہو گیا ہے پٹکا, شروع میں عرب میں جب یہ ایجاد ہو, یہ صرف آپ ہی نہیں بناتے اس طریقے کا علم, یہ عرب سے چلا آ رہا ہے. اور اس میں کچھ نہ کچھ دور اندیشی تھی. اس کا مقصد کیا تھا؟ بہت توجہ قمر بھائی ذرا, اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو علم بنایا جاتا ہے اور اس کے آگے اس طریقے سے بھاری پٹکا لگایا جاتا ہے, یہ پٹکا بڑا ہوا کرتا تھا, یہ پٹکا بڑا ہوا کرتا تھا. اور ہوتا کس کے پاس تھا یہ علم؟ جو لشکر کا مالک ہو, سپہ سالار ہو, جو علمدار لشکر ہو, اس کے پاس یہ علم ہوتا تھا. آگے چلتا تھا. اچھا کام کیا تھا؟ یہ پٹکا بھاری ہوتا ہے نا, یہ پٹکا کس لیے کہ تاکہ جب تیز ہوا چلے
جب تیز ہوا چلے اور گرد اڑے تو جو جانور ہے گھوڑا ہے نہ اس کی آنکھ میں گرد جائے اور جو سوار ہے نہ اس کی آنکھ میں گرد جائے. یعنی لفظ کہہ دو کہ جو علمدار ہے وہ راستہ بھٹکنے نہ پائے. تو علمدار کی حفاظت کس طرح سے کر رہا ہے؟ راستہ بھٹکنے نہ پائے. اب یہ جو ساخت ہے یہ جو علم کی بہت توجہ، یہ پوری دنیا میں صرف حضرت عباس کے علم کی ساخت ہے. پوری دنیا میں کسی پرچم کسی جھنڈے کی ساخت نہیں ہے. آپ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں جتنے ملک ہیں آپ جا کے دیکھ لیے کہیں نہیں ملتی یہ ساخت جہاں پر سامنے پٹکا لگا ہو. عزیزان یہ ساخت مخصوص ہے حضرت عباس کے علم سے. اچھا جتنے دنیا میں جتنے بھی پرچم ہیں بہت توجہ، آپ حضرت عباس کا علم لے کے کھڑے ہیں، سامنے پٹکا ہے. اب عزیزان گرامی جتنے بھی علم ہیں، بہت توجہ، جتنے بھی علم ہیں پوری دنیا میں پوری کائنات میں، جیسے جیسے ہوا چلتی ہے علم کا رخ مڑ جاتا ہے. یہ عباس کا علم ہے. ہوا سامنے سے آتی ہے، پٹکے سے ٹکراتی ہے، ہوا پاش پاش ہو جاتی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. دونوں ہاتھوں اٹھا کر جواب دیجئے بھائی، جواب دیجئے. جزاک اللہ بھائی. ملاحظہ فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّائِتَ غَدًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. میں کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، جو بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. یہ تو آپ نے بارہا سنا. اب سنیے ذرا اس میں جو اہل علم ہیں میں ان سے ذرا توجہ چاہوں گا. کرار کون سا لفظ ہے بھئی؟ کرار کسے کہتے ہیں؟ کرار یہ علام کے وزن پہ ہے، لیکن یہ مبالغہ کا لفظ نہیں ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے. یہ لفظ وہ ہے اور صفت مشبہ بھی نہیں ہے. یہ لفظ وہ ہے جو پیشے کو بتاتا ہے، پیشے پر دلیل ہوتا ہے نا. کیا پیشے پر؟ جیسے خیاط، کرار خیاط، جیسے خباز، جیسے حداد، جیسے نجار. آپ خیاط کسے کہتے ہیں؟ درزی کو خیاط کسے کہتے ہیں؟ لیکن اگر ایک دو بار کوئی کپڑا سل لے تو کیا اسے خیاط کہیں گے؟ میرا ساتھ دیجیے. ایک دو بار اگر کوئی کپڑا سل لے تو کیا اسے خیاط کہیں گے؟ ایک دو بار اگر روٹی بنا لے تو کیا اسے خباز کہیں گے؟ ایک دو بار اگر لوہے کا کام کر لے تو کیا اسے حداد کہیں گے؟ ایک دو بار اگر لکڑی کا کام کر لے تو کیا اسے نجار کہیں گے؟ نہیں. خیاط ہوتا ہی وہ ہے جس کا پیشہ کپڑا سلنا ہو. جی نجار ہوتا ہی وہ ہے جس کا کام لکڑی کا ہو. حداد ہوتا ہی وہ ہے جس کا کام لوہے کا ہو. یعنی اگر ایک دو بار لوہے کا کام کر لے تو اسے حداد نہیں کہتے. ایک دو بار اگر روٹی بنا لے اسے خباز نہیں کہتے. ایک دو بار اگر کپڑے سیلے اسے خیاط نہیں کہتے. اب عزیزان گرامی اللہ کے رسول نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِتَ غَدًا كَرَّارٍ.
میں کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا. کرار اسے نہیں کہتے جو ایک دو مرتبہ بڑھ کر حملہ کرے، بلکہ کرار اسے کہتے ہیں جو زندگی میں ہمیشہ بڑھ کر حملہ کرے. حضرت عباس کے نام سے منسوب ہے یہ انجمن، یہ شب داری انجمن عباسیہ کے نام. ارے کون ہے، کون مقابلہ، کہاں سے لائے دنیا ایسی ذات کہاں سے لائے دنیا؟ نہیں تھی امام یہ ذات. اللہ نے ان کا نام یا رسول اللہ نے ان کا نام 12 اماموں میں نہیں رکھا، لیکن ان کا رتبہ ایسا ہے، کہ ان کو الگ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ کون ہے جن کے بارے میں چھٹے امام نے کہا تھوڑا سا ایک علمی گفتگو. چھٹے امام نے کہا اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. اے میرے چچا عباس، میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں. ایرا غیرہ گواہی نہیں دے رہا ہے. حضرت عباس کی یہی گواہی ہم جیسا نہیں دے رہا ہے کہ عدالت میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر، گیتا پر ہاتھ رکھ کے ہم اپنی گواہی کی حقیقت کو جانتے ہیں. چھٹا امام جس کا لقب ہی صادق ہے، وہ کہہ رہا اشہد لک بالتسلیم والرضا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسلیم کے مالک ہیں. میں اس میں ابھی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں. تسلیم کے مالک ہیں آپ، تصدیق کے مالک ہیں آپ، وفا کے مالک ہیں آپ، نصیحہ کے مالک ہیں. میں گواہی دیتا ہوں وفا کے مالک. بس ایک جملہ، وفا کے مالک. وقت کی اصل میں کمی ہمارے پاس. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے سامنے آپ نے اشہد لک بالتسلیم. میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے، اے چچا عباس آپ کے لیے گواہی. زیارت میں ہے، زیارت معتبر کتاب میں جو زیارت حضرت عباس علیہ السلام کے جملے میں عرض کر رہا ہوں. اشہد لک بالتسلیم و تصدیق. میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے سرے تسلیم خم کر دیا، و تصدیق آپ نے تصدیق کی، والوفا آپ نے وفا کا حق ادا کر دیا، والنصیحہ آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا. کس کے لیے؟ لخلف النبی المرسل، رسول خدا کے جانشین حسین کے لیے. جی آپ نے تسلیم کا سر تسلیم خم کر دیا ہے نا، اور آپ نے تصدیق کی، اور آپ نے وفا سے کام لیا. اچھا قرآن میں اگر ہم وفا کہتے ہیں، وفا کا لفظ اگر ہم ڈھونڈیں تو پورے قرآن میں، پوری آیتوں میں آپ ڈھونڈ ڈالیے، کسی نبی کے لیے وفا کا لفظ نہیں ملتا. جی تھکن ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جی پورے قرآن میں کہیں وفا کے لیے لفظ نہیں ملتا. وفا کے لیے لفظ ملتا ہے صرف جناب ابراہیم کے لیے. ابراہیم الذی وفا. ابراہیم وہ ہے جنہوں نے بہت زیادہ وفا کی، وفا باب تفعیل سے ہے، تکثیر کثرت پہ دلالت کرتا ہے. بہت زیادہ جنہوں نے وفا کی جناب ابراہیم. اور کیا حضرت آدم نے وفا نہیں کی؟ حضرت آدم نے کتنی مشقتیں کی. حضرت نوح نے 2500 سال تک مشقتیں کی، یہاں تک کہ
قوم اتنا پتھر مارتی تھی کہ پتھروں میں دب جایا کرتے تھے، جی دب جایا کرتے تھے، اور جبرائیل آتے تھے اور آ کر اٹھاتے تھے، جی اللہ انہیں شفا دیتا تھا، صحت دیتا تھا، لیکن پھر بھی نہیں کہا اے نوح آپ نے وفا کی، اے نوح آپ نے وفا کی۔ جی حضرت موسیٰ نے نمرود کا فرعون کا مقابلہ کیا، مجھے تفصیلات میں نہیں جانا، بس مختصر کروں، لیکن یہ نہیں کہا اے موسیٰ آپ نے وفا کی۔ حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی گئی، ان کی نظر میں سولی دے دی گئی، لیکن پھر بھی نہیں کہا کہ اے عیسیٰ آپ نے وفا کی۔ تو ابراہیم کے لیے کہا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تم نے بہت زیادہ وفا کی۔ تو اللہ کی نظر میں وفا کا معیار ہے کیا، کرائٹیریا ہے کیا جس کو اللہ وفا کہتا ہے؟ وفا یہی ہے جو ہم کہتے ہیں جھوٹے موٹے الفاظ میں وفا کر دی، کیا یہی وفا؟ اللہ کا کرائٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا معیار ہے تو نار نمرود ہے، منجنیق سے پھینکا گیا، منجنیق پیچھے، ابراہیم آگے۔ جناب ابراہیم آگ کے اوپر، جبرائیل آئے، حل لک حاجہ یا ابراہیم، مدد کرو، کوئی ہے ضرورت؟ جناب ابراہیم نے کہا وَإِلَيْكَ فَلَا، ہاں ہے تو صحیح ضرورت، لیکن تم سے نہیں۔ اور اس کے باوجود بھی، یعنی جبرائیل کو واپس کر دیا، اس کے باوجود بھی اللہ سے مدد کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میں کہوں گا ابراہیم، ارے جبرائیل کو واپس کر دیا تو اب تو اللہ سے مدد مانگ لو، کہا میں ہوں خلیل۔ ارے یہ خلت کی توہین ہے کہ خلیل دل سے واقف نہ ہو، ہے نا، یہ خلت کی توہین ہے۔ جی تو یہ کیا تھا؟ ابراہیم کی قربانی، اپنی قربانی۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، ٹھیک، جان کی قربانی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ میں آ رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد عرض ہو رہا ہے کہ میں نے خام میں دیکھا ہے، خام میں دیکھا ہے، یا بنیا فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انی اذبحک، اے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، بتا تو کیا سوچ رہا ہے؟ ہاں تو کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ انجام دے۔ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے خام میں دیکھا، بیٹے نے کہا جو آپ کو حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر، کتنا لائق ور بیٹا ہے، کتنا اہل بیٹا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے خواب، بیٹا کہہ رہا ہے حکم، ہے نا، بیٹا کہہ رہا ہے حکم۔ یہ بیٹے کی اہلیت ہے، یہ بیٹے کی۔ اور نوح کا بیٹا، باپ بلا رہا ہے بیٹا آ جا، کہا پہاڑ بچا لے گا، پہاڑ بچا لے گا، کہا لیسا من اہلک، اے نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے، بیٹا تو ہے لیکن تمہارے یہ نااہل ہے، یہ اہل نہیں ہے۔ اچھا اہل ہوتا کون ہے؟ یعنی قرآن نے تمام بچوں کے لیے، تمام جوانوں کے لیے، ماں باپ کی اطاعت میں آ جاؤ اگر اہل بننا ہے۔ ایک میسج دے رہا ہوں عزیزان گرامی، اہل کہتے کسے ہیں؟ قرآن نے نوح کے بیٹے کے لیے کہا بیٹا ہے لیکن نہ اہل ہے۔ پھر اہل کہتے کسے ہیں کہ اگر اہل دیکھنا ہے تو فاطمہ کے گھر میں آ جاؤ۔ سائل دروازے پر آیا، ایک ہی روٹی کا سوال تھا نا، فاطمہ نے روٹی اٹھائی، علی نے روٹی اٹھائی، اور ساتھ میں حسن نے بھی روٹی دی، حسین نے بھی روٹی دی۔ بتا دیا کہ دیکھو اہل اولاد ایسی ہوتی ہے جو باپ کی پیروی کرے۔ علی علی بھائی جواب دیجئے بچے کا۔ جب جائیں گے ہم بھی جنت
جزاک اللہ آخر تک. ملے گا ہم کو ماشاء اللہ بیٹا ماشاء اللہ. پانی جب لوگ کہیں گے ہم کو بھی دے دو تب ہم بھی کہیں گے یہ اس کو ملے گا جو دل سے کہے گا. ذرا زور سے بولو. آخر تک آخر تک. سرکار کے بولو. ذرا اگلے بولو. ذرا پچھلے بولو. سب مل کے بولو. جیو جیو. ماں کی دیا میں میں دونوں ہاتھ اٹھا کر سچے بیان میں باطل سے نہ ڈر کے ہر موڑ پہ ڈٹ کے سب مل کے بولو. سب دل سے بولو. بچوں کی زبان پر بوڑھوں کے بیان پر محفل کی رونق مجلس کی رونق ہر مشکل کا حل. نعرے جزاک اللہ بھائی. جی تو قربانی کیا ہوئی؟ قربانی آگ میں پھینکا گیا. جان کی قربانی. بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. چھری چلا دی. بھئی یہی تو کام تھا نا. یہ اور بات ہے کہ دمبا آ گیا لیکن چھری چلا دی. ابراہیم نے اپنا کام کر دیا. چھری چلا دی. قربانی دے دی. کذالک نجزی المحسنین. قرآن نے کہا ہم احسان کرنے والے کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ ابراہیم نے 2 قربانی دی. آخر تک توجہ. حضرت عباس کا رتبہ کیا ہے؟ قرآن نے 2 جگہ پر حضرت جناب ابراہیم کے لیے کہا کہ جان کی قربانی دی. ایک جگہ پر کہا کہ بیٹے کی قربانی دی. تو پھر ہوا کیا؟ جب جان کی قربانی دی بیٹے کی قربانی دی تو اللہ نے کہا, اللہ نے ایک تمغہ دیا. اللہ نے کہا ابراہیم الذی وفا. اللہ نے ابراہیم نے وفا کر دی. جان کی قربانی دی. ابراہیم نے وفا کی. بیٹے کی قربانی دی. ابراہیم نے وفا کی. اب عزیزان گرامی, اچھا جان کی قربانی دی, وفا کی, بیٹے کی قربانی دی, وفا کی, تو ہوا کیا؟ میرے پروردگار ابراہیم نے قربانی دے دی, جان کی بھی قربانی دی, بیٹے کی بھی قربانی دی. انعام کیا ملا؟ کہ انعام ہے انی جاعلک للناس اماما. میں نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا. میرے پروردگار ابراہیم نے جان کی قربانی دی, ابراہیم نے اولاد کی قربانی دی, تو ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا. کربلا کے میدان میں عباس نے جان کی بھی قربانی دی, اولاد کی بھی قربانی دی. میرے پروردگار جان کی بھی قربانی عباس نے دی, اولاد کی بھی قربانی عباس نے بھی دی. تو عباس کو کیا ملا؟ ابراہیم کو امامت مل گئی کہ عباس کو دیکھنا ہے. ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. ہمارا چھٹا امام کون ہے؟ چھٹا امام وہ ہے کہ جس کو اللہ نے امام بنایا. کس کے لیے امام بنایا؟ کائنات کے لیے امام بنایا, عالمین کے لیے امام بنایا, جنوں انس کے لیے امام بنایا. ہمارا چھٹا امام کہتا ہے ہمارے چچا عباس نے جان کی بھی قربانی دی, اولاد کی بھی قربانی دی. اس کے بعد فرماتے ہیں اے چچا عباس, ارے ہم دنیا کے امام ہیں, تم ہمارے امام ہو. ہے نا؟ اور ایسا نہیں ہے, زیارت پڑھیے. میں نے ایسے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا ہے, ایسا اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا. وَأَنَا تَابِعٌ وَأَنَا لَكُمْ تَابِعٌ. میں آپ کا اطاعت گزار ہوں. ہمارا چھٹا امام کہہ رہا ہے آپ ہمارے امام ہیں. حضرت عباس علیہ السلام کا رتبہ دیکھیے, وقت کا امام کہہ رہا ہے.
آپ ہمارے امام ہیں. انا لکم تابع و نصرتی معدہ و نصرتی لکم معدہ، اور میری مدد آپ کے لیے ہے. آپ میرے امام اور میری مدد آپ کے لیے. بیان کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. حضرت عباس کا خطبہ بام کعبہ پر، کعبے کی چھت پر حضرت عباس علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے، ایک دو فقرے اور بات آگے بڑھا دوں. حضرت عباس علیہ السلام نے، آخر تک توجہ، حضرت عباس علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو جب امام حسین علیہ السلام نے حج مفردہ سے بدل دیا تھا، عمرہ مفردہ سے بدل دیا تھا اپنے حج کو، تو کیا ہوا؟ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ 40 اموی قاتل ہیں جو لباس احرام پہنے ہوئے ہیں، جو حاجیوں کے لباس میں. امام حسین نے دیکھا، حضرت عباس نے دیکھا، حضرت عباس نے یہ انگلی رکھی اور کعبے کی چھت پہ پہنچے، کعبے کی چھت پہ پہنچے. اور کعبے کی چھت پر پہنچنے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کے فقرے سب نہیں پڑھنا ہے، ایک دو فقرے سنتے چلے جائیے. حضرت عباس علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف بیتہ، شکر ہے، تمام تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے الذی شرف بیتہ بقدوم ابی، کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے حسین کے باپ کے ذریعے سے اپنے گھر کو شریف بنایا، اپنے گھر کو شرف بخشا، شریف بنایا. کعبہ تو پہلے بھی شریف نہیں تھا، نہیں بت رکھے ہوئے تھے. مولا کائنات آئے الحمدللہ الذی شرف بیتہ بقدوم ابی، بقدوم ابی، کہ ان کے باپ حسین کے باپ، آپ اپنی بھی تعریف کر سکتے تھے کہ میرے باپ کے ذریعے سے، لیکن یہ ہے کمال معرفت، یہ ہے کمال وفا کہ حضرت عباس نے اپنے ذریعے سے نہیں بتایا کہ میرے باپ کے ذریعے سے کعبے کو شرف بخشا، حسین کے باپ کے ذریعے سے کعبے کو شرف بخشا. الذی کان بالامس بیتا لہو اصبح قبلہ، جو صرف ایک گھر تھا اور آج قبلہ بن گیا. یہ ارے اور بھی بہت سے لولا حکم اللہ المحتومہ وسرہ المکتوم واختبارہ الخلق لطار البیت الیہ قبل ان یمشی الیہ، کہ اگر اللہ کی حکمتیں نہ ہوتی، اگر راز مخفی نہ ہوتا، اگر مخلوق، یہ حضرت عباس کے جملے ہیں، اگر اللہ کی حکمتیں نہ ہوتی، اللہ کا راز مخفی نہ ہوتا، اور مخلوق کا امتحان لینا مقصود نہ ہوتا، تو یہ خانہ کعبہ حسین کی طرف اڑ کر جاتا، خانہ کعبہ حسین کی طرف اڑ کر جاتا قبل اس کے کہ حسین چل کر آئے خانہ کعبہ کی طرف. جی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں یا ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، حضرت عباس کے جملے ہیں، اے کافرو، اے فاجرو. ارے یہ تو مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، یہاں تو کافروں کی انٹری ممنوع ہے، یہاں تو کوئی کافر نہیں آ سکتا. پھر حضرت عباس نے کیوں کہا اے کافرو، اے فاجرو؟ وہ عباس بتانا چاہتے ہیں ارے جو منکر حسین ہو وہ کافر ہے. فائزان گرامی، حضرت عباس علیہ السلام کی بہت اب یہ تو خطبے کے صرف 3 جملے میں نے کیے ہیں. ابھی تو ایک طویل خطبہ ہے، بڑا غضب کا خطبہ ہے. صرف ایک جملہ پڑھتے چلے جائیے، ترجمہ سنتے چلے جائیے اور مزہ آتا رہے. لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. حضرت عباس علیہ السلام فقیہ تھے، فقیہ
حضرت عباس علیہ السلام کوئی معمولی شخص نہیں تھے، فقیہ مجتہد، فقیہ تھے، مجتہد تھے. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق، صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کانا امنا العباس ابن علی نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس ابن علی نافذ البصیرہ تھے، یعنی فقیہ تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے. مسجد نبوی میں ایک سائل آیا، ایک شخص آیا سوال لے کر آیا. بھئی اس طریقے سے نہیں ہے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک شخص آیا سوال لے کر آیا، اور سوال بڑا مشکل سوال، فقہی سوال. مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے موجودگی میں سوال لے کر آیا. 3 سوال ہیں. پہلا سوال کہ سب سے بڑا واجب کون جس کے اوپر کوئی واجب نہیں، جس سے بڑا کوئی واجب نہیں. اور سب سے بڑا حرام کون سا جس سے بڑا کوئی حرام نہیں. اور سب سے بڑی سنت کون جس کے اوپر کوئی سنت نہیں. ہاں سب سوچنے میں ہو گئے، غرق ہو گئے کہ اس کا جواب بڑا مشکل سوال ہے، کیسے دیا جائے. مولا کائنات نے حضرت عباس کو حکم دیا. حضرت عباس کی طرف ہے کون؟ امام حسن موجود، امام حسین موجود، خود بھی موجود ہیں. حضرت عباس کی عظمت پہچانیے. 3 امام کی موجودگی میں جو سائل کے جواب کو دے، کہا دیکھو سب سے واجب جس سے بڑا کوئی واجب نہیں، وحدانیت خدا کی معرفت، خدا کو پہچاننا، یہ سب سے بڑا واجب. اس سے بڑا کوئی واجب نہیں. نماز روزہ سب بات کی چیزیں، اس سے بڑا کوئی واجب نہیں. اور دوسرا سوال کہ سب سے بڑا حرام، اس سے بڑا کوئی حرام نہیں. شرک سب سے بڑا حرام. حضرت عباس کہتے ہیں شرک سب سے بڑا حرام، ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا کوئی حرام نہیں. تیسرا سوال سب سے بڑی سنت، اس سے اوپر کوئی سنت نہیں. رسول خدا کی سنت سب سے بڑی سنت، اس کے اوپر کوئی سنت نہیں. جی اس سے اوپر کوئی سنت نہیں. اللہ اکبر. یہ ہے کمال توحید کی معرفت، یہ ہے توحید کی معرفت کی وفا جو حضرت عباس علیہ السلام کے پاس تھی. توحید کی معرفت کی وفا. جی حضرت عباس علیہ السلام چھوٹے سے آغوش میں ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے کہا بیٹا کہو 1، کہ بابا جان 1، کب بیٹا کہو 2. حضرت عباس چپ ہو گئے. کہنے کہ بابا جس زبان سے 1 کہہ دیا اس زبان سے 2 کیسے کہہ دوں. یہ ہے توحید کی وفا جو حضرت عباس علیہ السلام میں موجود تھی. تو عزیزان گرامی، حضرت عباس علیہ السلام اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ لخلف النبی المرسل. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حسین کے لیے سر تسلیم خم کر دیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حسین کی مکمل تصدیق کی. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے حسین کے ساتھ مکمل وفاداری کا ثبوت دیا. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نصیحت کی ہے وما بدلوا تبدیلا، اور آپ نے قرآن کی آیت ہے وما بدلوا تبدیلا، اور آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. بڑی بڑی پیشکش، بڑی بڑی آفر آئیں، امان لے کر آئے، کبھی رشتہ داری کا حوالہ دیا، لیکن حضرت عباس نے سب کچھ
ٹھکرا دیا، سب کو ٹھکرا دیا. وما بدلو تبدیلا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہاں زادارو حضرت عباس کی شخصیت کون سی شخصیت ہے آپ سمجھیں گے. ایک شاعر ہے ازہری، محمد رضا ازہری. اس نے ایک عربی میں مرثیہ پڑھا ہے، مرثیہ لکھا ہے حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں، جس کا ایک مصرع ہے الیوم استجارا بہ الہدی هو الذی. آج یعنی روز عاشور ہدایت یعنی حضرت حسین علیہ السلام حضرت عباس کی پناہ میں آ گئے ہیں. الیوم استجارا بہ الہدی هو الذی. آج یعنی روز عاشور حسین حضرت عباس کی پناہ میں آ گئی. پورا مرثیہ ہے، میں نے خود پڑھا اس کو، پورا مرثیہ ہے. اور اسی طریقے کے اشعار ہیں. تو ایک مرتبہ نظر ثانی کی اس شاعر نے، ازہری نے، محمد رضا ازہری نے نظر ثانی جیسے کی، تو اس نے جیسے ہی یہ شعر ہے پورا، دوسرا شعر بھی ایسے ہی وہ حضرت وہ مولا کائنات کے بارے میں ہے کہ جس طریقے سے رسول خدا علی کی پناہ میں تھے، اسی طریقے سے حسین روز عاشور عباس کی پناہ میں آ گئے تھے. یہ شعر ہے. جیسے یہ شعر پر نظر پڑی نظر ثانی کی، تو ازہری نے اس پورے مرثیے کو لپیٹ کر رکھ دیا کہ نہیں، میں نے کہیں یہ مبالغہ تو نہیں کر لیا، حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں نے کوئی زیادہ تو نہیں بیان کر دی ہے، کہیں توہین امامت تو نہیں ہو گئی، کہ حسین کی توہین تو نہیں ہو گئی. اور یہ کہہ کے جو ہے لپیٹ کر رکھ دیا کہ میں اس کو نہیں پڑھوں گا. یہ دیکھتا ہے کہ شب جمعہ ہے اور یہ حرم امام حسین علیہ السلام میں ہے، امام حسین علیہ السلام کے روضے میں. ازہری شاعر یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے روضے میں ہوں. شب جمعہ کے لیے تاکید یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ شب جمعہ میں انبیاء کی روحیں آتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. 70,000 روزانہ 70,000 فرشتے، اور شب جمعہ میں زیادہ ہی فرشتے آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. یہ سوچ کر کہا کہ میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج شب جمعہ بھی ہے اور امام کی زیارت کے لیے آ گیا. جیسے ہی داخل ہوا تو دیکھا کہ روضہ خالی ہے، صرف خدام کھڑے نظر آ رہے ہیں. رواق میں داخل ہوا، دیکھا وہاں بھی کوئی نظر نہیں آتا. زری پر پہنچ گیا، دیکھا وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا. تو اسے شک ہونے لگا، خدام سے پوچھا کہ کیا یہ امام حسین ہی کا روضہ ہے، نواسے رسول ہی کا روضہ ہے؟ کہ ہاں بالکل یہ حسین ہی کا روضہ ہے. کہ کیا آج شب جمعہ ہے؟ کہ آج ہی شب جمعہ ہے. کہ پھر یہ روضہ خالی کیوں ہے؟ کہ پھر یہ روضہ یہ زری خالی کیوں ہے؟ حسین کی زری خالی کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ خود حسین اپنی زری میں نہیں ہے، اس لیے کہ خود حسین اپنی زری میں نہیں ہے. کچھ دیر میں وہ واپس آ جائیں گے کہ میرا مولا حسین کہاں ہے؟ کہ اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کے لیے گیا ہے. حسین اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کے لیے گئے ہیں. یہ کھڑا ہوا، واپس ہوا اور دوڑا حضرت عباس علیہ السلام کے روضے میں آتا ہے. حضرت عباس کا روضہ کتنا ہے، کتنا نزدیک ہی تو ہے. بین الحرمین کا فاصلہ طے کیا. پہلے گھر موجود تھے، اب گھر بھی ہٹا دیے گئے ہیں، اب گھر بھی ہٹا دیے ہیں. آپ دیکھیں گے تو حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا تو جو صفا و مروہ کے درمیان میں فاصلہ ہے ایگزیکٹ، وہی فاصلہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کی قبر کے بیچ میں ہے. یہ پہنچا حضرت عباس علیہ السلام کے روضے میں، دیکھا فرشتے بھی ہیں، دیکھا ملائکہ بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں.
اور یہ جا کر حضرت عباس علیہ السلام کی زری کے قریب کھڑا ہو گیا. دیکھا اتفاق ہے کہ میرا مولا بھی میرے سامنے کھڑا ہے اور زیارت پڑھ رہا ہے. میرا مولا اپنے بھائی کی زیارت پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور جب میرا مولا زیارت پڑھ کے فارغ ہوا تو میرے مولا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اس لیے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو جیسے آگے دیکھتا ہے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہے. امام حسین نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اس کے بعد صرف اسی شعر کو پڑھا، اسی شعر کو پڑھا، ازری کے اسی شعر کو پڑھا. الیوم استجارہ بہل ہدا ہو الذی، کہ آج حضرت عباس کی پناہ میں حسین آ گیا. اس کے بعد میری طرف رخ کر کے حسین نے کہا اے محمد رضا ازری، ارے تو نے جو وہ شعر پڑھا، شعر کہا ہے بالکل صحیح شعر کہا، تو اس کو پڑھا کر، اس لیے کہ کربلا میں یہ فاطمہ کا لال حسین عباس کی پناہ میں تھا، اس لیے کہ جب تک عباس زندہ رہا حسین پہ خراج تک نہ آئی. جزاکم اللہ عزادارو. ارے ابا جب وقت آخر رخصت کے لیے آئے تو زینب کا یہی فکرہ تھا. ابا میرے بابا نے کہا تھا اے زینب ایک دن ہوگا جب تیرے بازوؤں میں رسیاں بنے گی، تیرے سر سے چادریں چیری جائے گی. میں سوچا کرتی تھی اے ابا، ارے جس کا ابا جیسا بھائی ہو اور اس کے سر سے چادر کون چیرے گا، اس کے ہاتھوں میں رسیاں کون باندھے گا. لیکن ابا آج یقین ہو گیا کہ سر سے چادریں چیری جائے گی، ارے رسیاں بدے گی. اللہ اکبر. ابا چلے، اللہ اکبر. اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا، واپس آئے. عزادارو جب واپس آ رہے تھے ایک شقی نے دانے بازو پہ وار کیا، دانا بازو الگ ہوا، بائیں بازو پہ وار کیا، بائیں بازو الگ ہو گیا. عزادارو حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو واپس کیا. عزادارو ارے علم جیسے ہی جھک رہا تھا عباس نے علم کو سنبھالنا چاہا. ایک شقی نے ارے نیزے سے عباس کے سر پر وار کیا. عزادارو حضرت عباس زمین پر آئے، آواز دی علیکم من السلام یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول آپ پر آخری سلام. ارے حسین آگے بڑھے، کمر پکڑ لی، الال القصر الزاری. آئے عباس میری کمر ٹوٹ گئی. عزادارو جب حضرت عباس کے نزدیک پہنچے، عزادارو عباس زندہ تھے، عباس زندہ تھے. عزادارو عباس نے کہا، عباس نے 57 سال حسین کو دیکھا، اپنی 34 سالہ جوانی کو دیکھا. ایک مرتبہ حسین پر ارے غریب زہرا پر ترس آنے لگا. عباس نے کہا انا مستحی بنت کل حسین بنت کل سکینہ، اے حسین آقا میں آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ ہوں. انا مستحی بنت کا سکینہ، اے آقا میں آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ ہوں. عزادارو عباس نے یہ جملہ کہہ تو دیا کہ میں شرمندہ ہوں، لیکن عزادارو کس لیے جملہ کہا، کس لیے جملہ کہا؟ دو باتیں تھی اس جملے کے پیچھے، جس کا منظر دو ہے، دو پس منظر دو ہے. ایک تو یہ ہے کہ سکینہ سے وعدہ کیا تھا، سکینہ نے جب بھی کچھ بھی عباس سے مانگا،
سکینہ نے جب بھی عباس سے کچھ بھی مانگا حضرت عباس نے اس کو پورا کر دیا. ارے کربلا کے میدان میں سکینہ نے پانی مانگا تھا. عباس زندگی میں یہ پہلا وعدہ ہے جو پورا نہ کر سکا. اے آقا سکینہ سے شرمندہ میرے جنازے کو میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جانا. اور دوسری وجہ یہ ہے ارے جو حسین 18 سالہ علی اکبر کو نہ اٹھا سکا وہ 34 سالہ عباس کو کس طرح سے اٹھائے گا. اے میرے آقا ارے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. آزادارو عباس کا عباس کا لاشا ارے کبھی نہ اٹھا نہ لاشا اٹھا نہ سر اٹھا. آزادارو ارے خیمے میں کبھی نہ لاشا پہنچا. کربلا میں اس لیے نہ اٹھا کہ سکینہ سے شرمندگی. بازار کوفہ و شام میں ارے اس لیے سر نہ اٹھا کہ زینب سے شرمندگی. زینب بے ردا ام کلثوم بے ردا.